اللہ 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 الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ مختصر سے ایک کلپ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں مسائل شرعیہ اور علم دین کے بنیادی اور اہم مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ اسی ضمن میں آج ہم یہ عرض کریں گے کہ قربانی کا وقت آیا چاہتا ہے، لوگوں نے قربانی کے جانور خریدنا شروع کر دیے ہیں، اور قربانی ایک واجب عمل ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے اسی کلپ میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ میں مسائل معلوم نہ ہونے کے سبب ہماری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ عرض کریں گے کہ قربانی کا وقت، یعنی قربانی کب واجب ہوتا ہے اور کس پر واجب ہوتا ہے، یعنی سبب وجوب اور وقت وجوب۔ تو سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ قربانی کا وقت وہ ایام نحر ہیں۔ اب ایام نحر کسے کہتے ہیں؟ تو ایام نحر اہل سنت کے نزدیک وہ 3 ہیں، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا دن عید کا اور تیسرا دن، یہ اس کا وقت ہے۔ اور اب یہ کن کن پر واجب ہوتا ہے، یعنی سبب وجوب کیا ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شرائط اور سبب وجوب وہ یہ ہیں کہ قربانی عاقل 1، بالغ 2، مقیم 3، صاحب نصاب 4، اور آزاد پر فرض ہے، واجب ہے۔ اب آزاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم مخالف اور اس کی آزاد کی ضد غلام ہے، جو آج کل نہیں پائے جاتے۔ تو باقی 4 شرائط رہ گئیں۔ عاقل یعنی عقل مند پر، مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر علامت بلوغ ظاہر نہ ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، اگر علامت بلوغ ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں شرعی طور پر انہیں بالغ سمجھا جاتا ہے، تو بالغ پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 مقیم، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ مالدار اور غنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اصل مسئلہ صاحب نصاب کا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب، دیکھیں صاحب نصاب بالعموم یہی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، معاف کیجیے گا، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کسی کے پاس رقم ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ لیکن قربانی کے باب میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس، چونکہ اس میں کم سے کم نصاب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے، حوائج اصلیہ اور حوائج ضروریہ کو چھوڑ کر، حوائج اصلیہ اور حوائج ضروریہ کیا ہیں یہ وہ ہم اگلے کسی کلپ میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب نصاب کون ہے اور قربانی میں کون کون صاحب نصاب ہوتا ہے،
کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے اندر اور ایک گھر کے اندر بس ایک ہی قربانی کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ بہرحال پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو ایام نہر میں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی، یہ ہم نے کوئی 16 جون 2022 کا جو نصاب نکالا تھا، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو نصاب بنتا ہے چاندی کا یعنی 52.5 تولے چاندی، اس کو رقم میں اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں اور تو اس کی مالیت بنتی ہے 87,150 روپے، 87,150 روپیز۔ اگر کسی کے پاس ایام نہر میں ہوں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ سونا تو اس سے زیادہ مہنگا ہے، اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو، 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑا بہت رقم ہو یا دیگر کوئی چیزیں، وہ ہم جیسے حوائج ضروریہ سے زائد کوئی چیزیں ہیں وہ ہم جب آپ کو بتائیں گے تو اس سے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب مختصر یوں سمجھے کہ کسی کے پاس اگر 1 تولے سونا بھی ہوگا تو اس کے پر بھی قربانی واجب ہوگی اگر وہ ایام نہر میں وہ سونا اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور اب صاحب نصاب یہ گھر میں دیکھا جائے گا، اس نصاب پر تمام بالغ افراد کو الگ الگ دیکھا جائے گا۔ جیسے ایک گھر میں ماں باپ اور ان کی اولاد اور ان کے شادی شدہ بیٹے کی بیوی یعنی ان کی بہو موجود ہے، اب یہ سب الگ الگ صاحب نصاب ہیں، یعنی گھر کے جو ماں باپ ہیں، ماں بھی الگ سے صاحب نصاب ہے، باپ بھی الگ سے صاحب نصاب ہے، بالغ بیٹے ہیں 2 ہیں 3 ہیں وہ الگ الگ صاحب نصاب ہیں، بیٹیاں ہیں وہ دونوں 3 ہوں وہ بھی بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کی ملکیت میں سونا ہے جو ان کی ملکیت میں ہو، جن کو ان کو مالک بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ سب الگ الگ، اسی طرح جو بیٹیا شادی شدہ ہے اس کی بیوی ہے یعنی گھر والوں کی بہو ہے، ماں باپ کی بہو ہے تو وہ الگ صاحب نصاب ہے، تو ان سب پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کا ہیڈ آف دی فیملی، گھر کا سربراہ ایک جانور لائے گا اور وہ یہ سمجھ لے گا کہ گھر میں 8 افراد ہیں 9 افراد ہیں اور وہ سب صاحب نصاب ہیں، اس نے آ کر بغیر کسی نیت کے ان سے پوچھے بغیر بس ایک قربانی کر دی اور یہ سمجھا سب کی طرف سے ادا ہو گئی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی الگ الگ کون کون صاحب نصاب ہے ایام نہر میں، تو وہ اپنی قربانی الگ الگ کرے گا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایام نہر میں، تو ایام نہر سے قبل یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، یعنی وہ غنی نہیں تھا، فقیر تھا، فقیر اس معنی میں کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا۔ اب ایام نہر شروع ہوئے یعنی 10 ذی الحج کو یا 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو اس کے پاس اس رقم آ گئی، یعنی 87,150 روپے اس کے پاس آ گئے، تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی ایام نہر میں اس کے پاس اتنی رقم آ گئی اب اس کو قربانی کرنی ہوگی، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اچانک سے کیسے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر اس کی BC کھلنی تھی، اب اس کی BC عید الاضحیٰ کے دن یا دوسرے دن کھل گئی، اس کو مل گئے 1 لاکھ روپے ملے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی کیونکہ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں تھا۔ اسی طرح کسی نے اس کو ہدیتاً تحفتاً اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے تو اب پر اس پر قربانی واجب ہو گئی، یا اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور ایام نہر شروع ہوئے وہ قرضہ اس نے اس کو واپس لوٹا دیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا تھا اور ایام نہر میں اسے لوٹا دیا، اب اس کے پاس یہ پیسے آ گئے، تو اب وہ انتظار نہیں کرے گا کہ بھئی ابھی تو ملے ہیں مجھے یہ، تو اب سال گزرے گا تو قربانی واجب ہوگی، تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اہم باتیں ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب مجھے یقین ہے کہ میرے مسلمان بھائی اور ناظرین اس بات کو سن کر اپنے ایک تو قربانی کے شرعی مسائل سیکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو احکام اور جو مسائل اس ویڈیو میں بتائے
اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔